جی آپ نے فرمایا تھا کہ استدراج کا عمل پانی کے اوپر سے گزرنے سے ختم ہو جاتا ہے، تو یہ کس قانون کے تحت ختم ہوتا ہے؟ مطلب پانی میں ایسے کیا اثرات ہیں یا کیا ایسی چیز ہے کہ اس پہ گزرنے سے وہ اثر ختم ہو گیا؟ نہیں ہو تو جگہ بدلنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی قانون کام کرتا ہے؟ کون سا قانون اس میں کام کرتا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ جو استدراج کا عمل ہے، عمل تو وہ ہے، اور کوئی بھی علم جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف بھی نہیں ہوتا، اور لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور کچھ چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اب دو تین چیزیں ہیں، ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے، ایک استدراج ہے جس کو جادو بھی کہتے ہیں۔ یہ جادوگر جو بھی علوم کرتے ہیں وہ سارے علوم تقریباً وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرمایا ہے۔ حالانکہ جادو کا ایک علم ہے، تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو کیوں منع کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیے دو کردار متعین کیے، ایک رحمان کا ایک شیطان کا۔ تو شیطان کے جو کردار کو ہے اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، اور رحمانی کردار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ اگر رحمانی کردار اور شیطانی کردار دونوں نہ ہوں تو رحمانی کردار اور شیطانی کردار کو الگ الگ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز پسند ہے اور کون سی چیز ناپسندیدہ ہے، یہ بھی اس وقت بیان کی جا سکتی ہے جب پسندیدہ عمل بھی سامنے ہو اور ناپسندیدہ عمل بھی سامنے ہو۔ اب اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کائناتی تخلیقی فارمولوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں کوئی فارمولہ ایک رخ پر نہیں ملتا۔ اس کو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مِن کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْن۔ زوجین سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورت اور مرد، زوجین سے مراد دوہرے رخ، دوہرے جوڑے، دوہرے زاویے، دورانے دو طرز فکر، دو طرز عمل، ایک رحمانی طرز عمل ہے، رحمانی طرز فکر ہے، ایک شیطانی طرز فکر اور شیطانی عمل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت میں رہو، جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو، خوش ہو کر۔ اس کا نتیجہ جو بھی مرتب ہوا آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے اور آدم علیہ السلام سے سیر ہو گیا کہ وہ ناخوشی میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ ناخوشی میں داخل ہوئے، جنت کی فضا نے انہیں رد کر دیا۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو دو رخوں پر تخلیق کیا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، اور ہر رخ کو دو رخوں پر پیدا کیا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ دو رخ پر یہ ساری کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لکھی ہے۔ ایک رخ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اور ایک رخ اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ تو جو رخ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے اس کے بھی آداب ہوں گے، قواعد و ضوابط ہوں گے، طریقہ کار ہوگا، اس کی
مقداریں ہوں گی اس کا رخ متعین ہوگا. اسی طرح نیکی کے بھی کردار متعین ہے، نیکی کی بھی رخ ہے. من کل شیء خلقنا زوجین، کہ ہم نے اب اس کو آپ یہ کہتے ہیں من کل شیء خلقنا زوجین، میں نے عورت کو مرد کو عورت کو پیدا کیا. عورت کا ذکر وہاں نہیں، شے من کل شیء، من کل شیء خلقنا زوجین اثنین، کہ ہم نے ہر چیز کو، ہر شے کو تخلیق کیا جوڑے جوڑے جوڑے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جوڑے دھوڑے. اس طرح ہر چیز کے دو رخ ہیں، ہر چیز کو سمجھنے کے دو زاویے ہیں، ہر عمل کے دو رخ ہیں، اچھائی برائی، نیکی بدی، گرم ٹھنڈا، غصہ رحم، بخل سخاوت، بیماری صحت. یعنی کوئی شے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، کہ ہم نے ہر چیز کو دوہرا بنایا، جوڑے جوڑے بنایا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، جوڑے جوڑے تو ہم نے بنایا، ان جوڑوں کو بھی دو رخ بنائے. اب اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو رخ، ایک خالق رخ ہے، ایک مخلوق رخ ہے. مخلوق کو کیا کہیں گے آپ؟ یہی کہیں گے ایک کائنات کے دو رخ ہیں، ایک خالق کائنات ہے، ایک کائنات ہے. دو وجود ہو گئے نا. استزاج کے عمل میں اس میں ہے، کیا کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس میں ہے کہ انہوں نے، جادوگروں نے، فرعون کی خوشنودی کے لیے، فرعون سے زر حاصل کرنے کے لیے، چاندی کے سکے حاصل کرنے کے لیے، مرتبہ حاصل کرنے کے لیے جادو کا عمل کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عمل کیا اس میں خالصتاً اللہ تھا. تو چونکہ ان کی جادوگروں کی جو تعلیم ہے سفلی کی، اس میں دنیا، مقصد دنیا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جیسے کہ ہے کہ بھئی یعنی فرعون ان کو نواز دے گا اور پیسے دے دے گا اور وہ قربت عطا کر دے گا اور فلاں کر دے گا. دوسرا رخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، ان کے سامنے اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اپنی ذات کی نفی ہے اس میں. تو چونکہ اللہ قائم ذات ہے، اس لیے معجزے کا اثر جو ہے اس کی بھی تعریف وہی ہوگی، کرامت کی تعریف وہی بھی ہوگی، کیونکہ معجزہ تو بالکل خالص پیغمبروں کا وصف ہے. پیغمبروں کے جو فالوور ہوتے ہیں، جو شاگرد ہوتے ہیں، جو وارث ہوتے ہیں، وہی چیزیں جب ان سے سرزد ہوتی ہے تو اس کو خلق عادت تین ہوتی ہیں. ایک خلق عادت معجزہ جو پیغمبروں سے مخصوص ہے، ایک خلق عادت کرامت جو اولیاء اللہ سے مخصوص ہے، ایک خلق عادت استدراج سفلی جادو جو جادوگروں سے سرزد ہوتی ہے.
اب استدراج کا اثر جو ہے پانی کے اوپر سے آپ گزر جائیں تو استدراج کا اثر ختم ہو جائے گا. مقام بدل دیں اثر ختم ہو جائے گا. کوئی صاحب کرامت بزرگ اس کو تبدیل کر دیں اثر ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ جس بندے سے جادو سرزد ہوا ہے اس کے ذہن میں دنیاوی منفعت اور اپنی ذات مادیت یا سڑاند یا تعفن کے علاوہ کچھ نہیں. وہ اس میں تعفن میں تبدیلی ہو جاتی ہے. لیکن کرامت اور معجزہ جو ہے وہ ایسا علم ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے, اللہ تعالیٰ کے علوم سے ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہے. اس لیے اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اگر کسی کرامت میں تبدیلی کوئی دوسرے صاحب کرامت لا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ کیوں تبدیلی لائے گا؟ ایک چیز اچھائی کے لیے کی گئی ہے تو کسی بزرگ کیوں کریں گے کہ اس اچھائی کی جگہ اچھائی کے عمل کو ختم کر دیں, اچھائی کے فائدے کو ختم کر دیں؟ بھئی آپ نے ایک آدمی کو مدد کی, بیچارہ پریشان ہے, اور آپ نے کہا کہ بھئی مجھے اس کی سال بھر تک مدد کرنی. مثال بیان کر رہا ہوں. کوئی آپ کو آگے آدمی کہتا ہے یار چھوڑو یار اسے ختم کر دو, آپ ختم کر دیں گے؟ کیوں؟ بابلے ہو گئے بھئی یہ کوئی ختم کرنے کی چیز ہے. تو صاحب استدراج جو ہے وہ بھی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ختم نہ کیا جائے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے. اور صاحب کرامت بزرگ تو وہ اس لیے ختم نہیں کرتے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے اللہ کی مخلوق کو. ایک آدمی خیرات دے کے واپس نہیں لیتا, اگر لیتا ہے تو وہ تبھی آدمی